ماہ اگست ختم ہونے کو ہے. اس حوالے سے آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ کیا نوجوان نا امید ہو چکے ہیں. یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے. کیا ایک ایسا پاکستان جہاں انصاف ہو، ترقی ہو اور عوام کے جو حقیقی خواب ہیں ان کی تعبیر ان کو مل سکے، ہے یا نہیں ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے، اور اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں. میرے ساتھ اس وقت جو معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں ان میں پاکستان کی صحافت کا سب سے بڑا معتبر نام اور سینئر تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں. ان ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر رشید احمد خان جو پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس کے سابق چیئرمین رہ چکے ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. شامی صاحب اور رشید صاحب آپ کو خوش آمدید. جیسا کہ میں نے عرض کی ہے کہ نوجوان میں ایک نا امیدی محسوس کی جاتی ہے، اور اتنے سالوں کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، حل کیا ہے؟ یہ جو بیزاری پیدا ہوتی ہے یا مایوسی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر سسٹم اپنے ایک لگے بندے طریقے سے چل رہا ہے، جیسے گاڑی پٹری پہ چل رہی ہے، تو پھر اسی طریقے سے لوگ کو امید ہے کہ بھئی ہم نے آگے بڑھنا ہے، یہ راستہ ہے، یہ ہماری منزل ہے. اب یہ جو جھٹکے لگتے ہیں ہمارے ہاں بار بار اور پالیسیز تبدیل ہوتی ہیں، ہمارے یہاں آپس میں سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں ایک قسم کی کنفرنٹیشن شروع ہو جاتی ہے، ہمارے ادارے جو ہیں وہ تجاوز کرتے ہیں، اور بار بار ملک میں ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ایک بیزاری جو ہے میرے خیال پیدا ہوتی ہے. اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مستقل چیز ہے بیزاری. بھی ایسا ہے نا کہ بخار چڑھ گیا پھر اتر بھی جائے گا، تو لیکن یہ کیفیت جو ہے ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. جی پروفیسر صاحب. جی شامی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو کیفیت ہے اس سے نکلنا ہوگا. تو کیا نوجوان جو اس کے نا امید ہیں اس کیفیت سے باہر نکل سکتے ہیں؟ اگر نکل سکتے ہیں تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، نوجوان کی مثال جو ہے وہ ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح ہوتی ہے. وقتی طور پر تو اس کے آگے بند باندھ سکتے ہیں، لیکن آخر کار اس نے اپنا راستہ بنانا ہوتا ہے. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ جس جنریشن نے، جس نسل نے پاکستان بنایا، شامی صاحب ہو سکتا ہے اس سے اتفاق نہ کرتے ہوں، میرے خیال میں اسی نسل نے پاکستان کو ناکام بھی بنایا، کیونکہ اس نے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی اچھی مثالیں قائم نہیں کی. پاکستان بن رہا تھا تو ابھی آپ پیدا ہوئے تھے اور آپ کے سامنے ایک عمل ہو رہا تھا. اس عمل سے آپ کو کیا پیغام مل رہا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ جب پاکستان بنا تو ایک نیا ملک تھا، کہیں کا اس کا سٹرکچر تو موجود نہیں تھا. انڈیا جو ہے وہ تو تھا نا، ایک دلی حکومت چل رہی تھی. چلے میں پہلے دیکھیں نا، ایک ملک کا ڈھانچہ کھڑا کرنا نئے ملک کا مشکل تھا، اپہل ٹاسک تھا نا، لیکن کھڑا کیا گیا دن رات لگا کے. انہی لوگوں نے، اسی بیوروکریسی نے، انہی پولیٹیشنز نے اس ملک کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا اور مضبوط بنیادوں پر کھڑا کر دیا. ڈھانچے کو کھڑا کرنے میں مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایک مثالی معاشرہ قائم کرنا ہے. کس مثالی معاشرے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے اپنے تصورات تھے کہ یہاں ایک برابر ہوں گے، انصاف ملے گا، ایک مثالی معاشرہ ہوگا. پتہ نہیں، ہم ایک تاریخی جو ہمارا ایک شعور تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک بس ایک مثالی جمہوریت یہاں قائم کریں گے. رشید صاحب، یہ مثالی جمہوریت کی خواہش رکھنے والا مجیب الرحمان شامی میرے سامنے بات کر رہا ہے کہ یہ وہاں سے ہجرت کر کے ادھر آتا ہے، پھر یہ جوان ہوتا ہے اور پھر اپنا رول ادا کرنا شروع کرتا ہے. آپ کیا کر رہے تھے؟ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں مثالی جمہوریت، قطع نظر اس بات کے، میں صرف ایک لفظ بیان کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان بنا ہے تو تمام نسل کے لوگوں میں، خاص طور پر ینگ نسل میں، ہمارے جیسے لوگوں میں بھی اس وقت امید تھی. لیکن آہستہ آہستہ دیکھا جب
کہ یہ تو دوسری طرف جا رہا ہے، یہ تو اس ملک تو دوسری طرف جایا جا رہا ہے، یہاں تو جو ویکیو پراپرٹی ہے اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، الاٹمنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جھوٹے کلیم داخل کیے جا رہے ہیں، اور سارا کچھ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو جس جنریشن نے پاکستان بنایا وہ تو اس کام میں مصروف ہے، کسی کو ایجوکیشن کا، کسی کو ہیلتھ کا، کسی کو انفراسٹرکچر کا کوئی فکر نہیں تھا، یعنی اور حالانکہ یہ بیسک چیزیں تھیں. سب سے پہلے تو توجہ اس بات پہ دینی چاہیے تھی. افلاطون نے کہا تھا کہ ایجوکیشن کے ذریعے میں مثالی ریاست بنا سکتا ہوں. ریپبلک جو اس کی کتاب تھی اس کے بارے میں روسو نے کہا ہے کہ دنیا میں آج تک ایجوکیشن پہ جو لکھی گئی کتاب ہے وہ سب سے بڑی کتاب ہے. لیکن ہم نے کیا ایجوکیشن کے ساتھ کیا ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو اپنے قومی تقاضوں کے مطابق تبدیل کیا؟ بالکل نہیں کیا. شاہ صاحب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ریاست کی جو بہتری ہے وہ تعلیم میں ہے، اور آپ ایک نیا ملک بنا چکے ہیں، قربانیاں دے کے آئے ہیں، آپ نے ہجرت کی ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت مانی جاتی ہے، اور لاکھوں انسانوں کا اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے، لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہوا. اب بات آ گئی کہ آپ ایک نئے ملک میں آ گئے، اور بنیاد تھی کہ اگر آپ کا تعلیمی نظام کوئی اچھا بنا لیتے تو آج کا جو نوجوان ہے اس کی جو نومیدی ہے وہ وجہ نہ ہوتی. دیکھیں، مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ آغاز جو ہے آغازی میں ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے بہت کچھ کیا ہے. ہم نے اپنا ملک کا ڈھانچہ کھڑا کیا، ہم نے اس ملک کا دستور بنایا 54 میں، دیکھیں. اور اس کے بعد لیکن ہماری جو آپس کے اندر جو چپکلش تھی نا، یہ جو اقتدار کی لڑائی ہے یہ اس وقت ہی جاری تھی. یعنی ہمارے جو پولیٹیشنز تھے وہ ناتجربہ کار تھے، بڑی تعداد میں تھی. تو وہ نتیجہ یہ ہوا کہ جو بیوروکریٹس تھے نا ان کو بڑے بڑے عہدے مل گئے، اور وہاں سے پھر ایک یہ محلاتی سازشیں شروع ہوئیں. بحیثیت مجموعی ہماری اگر آپ جائزہ لیں گے تو ہم نے اپنی اکانومی کو بھی کھڑا کیا، ہم نے تعلیمی ادارے بھی بہتر کیے، یونیورسٹیز بھی بنائیں. کچھ نہیں تھا نا پاکستان کا، یہ علاقہ جو پاکستان کا ہے جائزہ لیں اس وقت جب پاکستان بنا ہے تو اس میں کیا تھا. پھر اس کو انڈسٹریلائز بھی کیا، یہ سارا کچھ کیا. لیکن اس کے بعد جب 58 کا لگ گیا ماشاء اللہ تو ایک نئی صورتحال تو دو چار ہو گئے ہم. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ماشاء اللہ لگا اس نے بھی آگے ایک ترقی کا سفر جاری رکھا. لیکن پھر وہ جو وہی مسئلہ کہ آپ کے جو سسٹم کیونکہ آپ کا ٹوٹ چکا تھا، اس کے نتیجے میں پھر آپ جنگ و جدل میں مصروف ہو گئے. اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو سیاسی قیادت ہے وہ اس خواب کو حقیقت میں نہیں بدل سکی، جو خواب آپ کے بزرگوں نے دیکھا اور جس خواب کی تعبیر کے لیے آپ یہاں پہ کیا بالکل صحیح بات ہے کہ ایک واقعی ایک امید تھی، ایک آس تھی، لوگوں کو توقعات تھیں پاکستان سے جو ہیں وہ پوری نہیں ہوئی. پاکستان بننے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ان کی توقعات جو ہیں وہ مسمار ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں. دیکھیں، یہ جو پروفیسر نے بات کی ہے نا، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. ہم ایک پٹری پہ چل چکے تھے.